16 دسمبر 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان اور اس کے بعد بنگلہ دیش. میں وہاں 2 دفعہ رہا ہوں. ایک دفعہ تو میرے والد صاحب جب پوسٹڈ تھے وہاں پر، وہاں پہ میں نے اسکولنگ شروع کی، بلکہ وہاں پہ کلاس 4 تک میں وہاں پڑھا. ایک تو وہ حالات تھے. اس کے بعد دوبارہ 1970 میں مجھے میری یونٹ وہاں پہ جسور موو کی گئی، تو میں اس وقت بھی اپنی یونٹ کے ساتھ وہاں گیا. تو تقریباً 1960 میں ہم واپس آئے ہیں. جب پہلی دفعہ والد صاحب کے ساتھ تھے، 1970 میں دوبارہ گیا ہوں، تو 10 سال کا یہ عرصہ تھا. ایک مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش وہ ہے جو ہماری سو کالڈ میڈیا نے، یا جو ہمارے پاکستان کے خلاف جو بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے انہوں نے، اور شاید ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے انہیں اپنے مفاد کے لیے ایک تو وہ مشرقی پاکستان آپ کو دکھایا. اور میں پھر یہ آج بات کرنے لگا ہوں، دکھ کی بات ہے میرے لیے کہ ہمارا جو میڈیا آج ہے یا جو اس وقت تھا، اس کو شاید اس خطے کا اتنا علم نہیں تھا. یہ اس کے تاریخ میں ہم نے کبھی جانے کی زحمت گوارا نہیں کی. ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا اسباب تھے. وہ الزامات تو ہم لگاتے رہتے ہیں، کبھی فوج پہ، کبھی سیاستدانوں پہ، کبھی کس پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری اجتماعی غلطیاں تھیں بحیثیت قوم 1947 سے لے کر، جس کی وجہ سے 1971 دسمبر کا یہ واقعہ ہوا. اور دوسرا یہ تھا کہ جس میں بہت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ کون تھے. میرے نزدیک 2 قسم کے مشرقی پاکستان ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں. ایک وہ جو عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے جب فوج کو تانے دیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں، اور دوسرا وہ جو میں نے دیکھا. میں اس کے بارے میں چند ایک واقعات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں بھی 3-4 پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ، جس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا جانتا ہوں اس کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی. جب ہم پہنچے تو اس کے بعد 70 میں، بلکہ 1960 تک جو بنگلہ دیش یا اس مشرقی پاکستان مجھے یاد تھا، وہ یہ تھا کہ بڑا ایک پیسفل انوائرمنٹ تھے. ہم بڑے آپس میں مل کے ٹھیک رہتے تھے. ہمارے گھر میں ایک خاتون کام کرنے آیا کرتی تھیں. ایک دفعہ اس نے میری والدہ سے کہا، اور وہ ہم 3 بھائی تھے، ہم تینوں کو اپنے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھا کے اپنے گاؤں لے گئیں. سارا دن ان کے ساتھ رہے، کھیلتے رہے. صبح اگلے دن واپس لے آئیں ہمیں وہ. تو یہ مل جل کے رہنا، ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی. ہم جہاں چاہتے جاتے، کوئی دوستی تھی، گپیں تھیں. ایک جو بچپنا تھا وہ خوبصورت بچپن کی مجھے یادیں تھیں وہاں پر. لیکن جب 1970 میں واپس پہنچا ہوں دوبارہ ایک فوجی حیثیت کے، اس میں ایک لیفٹیننٹ تھا فوج میں، تو حالات یکسر مختلف تھے. ایک عجیب قسم کی صورتحال تھی وہاں پر، اور وہ صورتحال آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے بلیم کروں. لیکن جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ جب ہم پہنچے تو ایک بہت بڑے سائیکلون کا 1970 میں واقعہ ہوا. وہاں پر بہت زیادہ تباہی ہوئی. تو ایک تو حیران کن یہ تھا کہ جو بنگالی خود اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھے. مغربی پاکستان میں لوگوں کو درد بھی بہت تھا، یہاں سے بہت امداد بھی گئی، پھر مغربی دنیا نے بہت ہماری مدد کی، لیکن بنگالی خود اس کے لیے باہر نہیں آئے. ہمیں فوجی پاکستان نے اس وقت بھی اپنے بنگالی بھائیوں کی پوری طرح مدد کی، اور سائیکلون کے جو اثرات سے اس سے نکلنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے. پھر الیکشنز کا دور شروع ہوا. تو اس کے لیے جب ہم اپنے ذمہ داری کے علاقے میں گئے تو ہماری جو ذمہ داری لگی وہ ایک نڑائل جو جسور کی ایک تحصیل تھی وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. اور گئے وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر تھے جو وہاں کے، وہ ایچسن کالج کے پڑھے ہوئے تھے. تو وہ ہمیں جہاں پہ ہماری ذمہ داریاں تھیں جب ہم سمجھ گئے تو ہم نے وہ سارا علاقہ دیکھنے جانا تھا. تو ایک گاؤں میں ہم پہنچے 5 گھنٹے فاسٹ موٹر بوٹ پہ سفر کر کے، کیونکہ وہاں پہ پہنچنے کا اور ذریعہ نہیں تھا. یا تو آپ پیدل جائیں یا پھر جو دریائی راستے تھے ان پہ جائیں. تو ہم موٹر بوٹ پہ وہاں پہنچے. تو جیسے ہی اترے تو مجھے سامنے ایک سینڈ سٹون کی پکی بلڈنگ نظر آئی جو ہائی اسکول تھا ایک. جب لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہاں کی کوئی بہت بڑی آرٹسٹ تھیں جو اس وقت تو کلکتہ میں رہتی تھیں. وہاں پہ جا کے وہ
اپنا جو بھی فن تھا اس کا مظاہرہ کرتی تھی، لیکن جو آمدنی تھی وہ لے کے آئی ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک ہائی اسکول بنایا. یہ 1970 میں بات کر رہا ہوں. اس سے جب ہم تھوڑا سا آگے نکلے تو دوسری چیز جو مجھے نظر آئی وہ تھی ایک بہت بڑی عمارت جو محل نما عمارت تھی. اس وقت اس کی حالت کتنی اچھی نہیں تھی. تو ہمارے ساتھ جو وہاں پہ لوکل گائیڈ تھے، ایک بزرگ تھے سفید داڑھی میں، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کون سی بلڈنگ ہے. تو وہ سن کے رونا لگ گئے. میں گھبرا گیا کہ میں نے پتہ نہیں کوئی غلط بات پوچھ لی. تو میں نے جو اسسٹنٹ کمشنر تھے ہمارے ساتھ ان سے انگریزی میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو جب اس بزرگ سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی بات پہ کسی پہ نہیں رویا، بلکہ میں یہ یاد کر کے رویا ہوں کہ یہ محل مجھے یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے. ایک اور بھی چیز مجھے اس وقت پتہ چلا کہ نیل باقاعدہ ایک فصل ہے، کیمیکل نہیں ہے وہ. تو وہ اس علاقے میں نیل کی پیداوار ہوا کرتی تھی، اور یہ ایک ایسے بنگالی زمیندار کا علاقہ تھا جو خود کلکتہ میں رہتا تھا، اور یہ اس کی جاگیر تھی. یہاں پر آ کر سال کے سال وہ اس محل میں رہتا تھا. فصل کے جو پیسے تھے اپنے وہ اکٹھے کرتا تھا، اور پھر جو اس گاؤں کی نوجوان لڑکیاں تھیں ان کو سلیکٹ کر کے وہ اپنے ساتھ لے جاتا تھا. وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوتا، بہرحال وہ ایک بزرگ نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میری ماں بھی انہیں نوجوان لڑکیوں میں تھی، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرا والد کون ہے. یہ وہ دکھ کی داستان تھی جس پہ وہ رو پڑا تھا. اس سے مجھے تجسس ہوا کہ پتہ تو کروں کہ حالات کیا ہیں. تھوڑا جب پڑھنے لگے تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اس کو ہم مشرقی پاکستان یا آج بنگلہ دیش کہتے ہیں، یہ میجورٹی یہ لو کاسٹ ہندو تھے جو یہاں پہ رہتے تھے، اور ان کی زیادہ تر جو ان کے جو مالکان تھے زمینوں کے، یا جو ان کے کہہ لیجیے سیٹھ تھے، وہ آج جو مغربی بنگال ہے، کلکتہ ہے، اس علاقے میں رہتے تھے. وہ آتے تھے سال کے سال، اور ان کا اثر و رسوخ اس وقت بھی اتنا تھا. کیونکہ جب اس سے ہم آگے نکلے اور گاؤں سے گزرنے کی ہم نے کوشش کی تو اسسٹنٹ کمشنر نے ہمیں روک دیا. اس نے کہا جی یہ جس ہندو کی ملکیت ہے برہمن کی، اس کا یہ حکم ہے کہ اس گاؤں سے گزرنے سے پہلے آپ اپنے جوتے اتاریں گے، اپنے سر سے ٹوپی اتار دیں گے، اور اپنی چھتری کو بند کر دیں گے، سر جھکا کے چلیں گے. یہ 1970 میں پاکستان بننے کے 21 سال بعد کی یہ حالت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ تو اس میں عجیب کیفیت تھی ہماری. ہم نے کہا ہم تو یہ نہیں کریں گے. تو وہ بیچارہ اسسٹنٹ کمشنر بھی کیا کرتا. بات کہنے کی یہ ہے کہ 70 میں بھی ایک دور افتادہ گاؤں میں اتنا اثر تھا ان ہندو راجاؤں، مہاراجوں یا زمینداروں کا کہ اس وقت بھی وہ خود کلکتہ میں رہتے تھے، ان کی جاگیریں قائم تھیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اس وقت کے لوگوں کو ٹریٹ کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیا ہے. تو پھر مجھے تجسس ہوا. واپس آنے کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں کہیں جا کر جو ہمارے اخوان تاجر تھے وہاں پہنچے تھے، اور ان کا اثر و رسوخ تھا جس سے وہ لو کاسٹ جتنے تھے، جو اپریسڈ کلاس تھی، انہوں نے جوک در جوک اسلام قبول کیا. اور وہ ایک خطہ جو تھا ایک مسلمانوں کا خطہ بن گیا. جو ہندو میجورٹی ایریا تھا اس کو الٹیمیٹلی مسلم میجورٹی ایریا بن گیا. تو جو عام ایک بنگالی مسلمان تھا اس کی جو حالت میں نے آپ سے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جو ہمیں جو بتایا جا رہا تھا وہ کچھ اور تھا جو ہم سارے دیکھ رہے تھے، اور آج بھی وہ تاثر ہمارے ہاں قائم ہے. میں آگے چل کے آپ کو اور بھی ایسے واقعات بتاؤں گا جس سے کم از کم میں آج تک اس چیز کو ریشنلائز نہیں کر سکا کہ اگر ڈھاکہ شہر میں یا جسور شہر میں یا کھلنا شہر میں یا چٹاگانگ شہر میں ایک سوچ تھی، تو ان سے باہر نکل کر جب ہم دیہاتوں پہ پہنچے تو وہاں یہ سوچ مختلف کیوں تھی. کیونکہ وہاں پر لگتا مجھے یہ تھا کہ یہ تو پاکستان کے اتنے ہی حق میں ہیں جتنے شاید ہم ہیں، یہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں. تو یہ جو باقی شہروں میں ایک شور و غوغا مچا ہوا ہے، یا جو میری میڈیا نے آج بھی ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے، وہ کیسے تھا، وہ کیوں ہوا، سارا کچھ ہوا. یہ ایک چیز ہمارے سمجھنے کی ہے. شاید یہ آج بھی اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں. خاص طور پہ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو میرا میڈیا آج بھی مجھے یہ بتاتا رہتا ہے کہ شاید مشرقی پاکستان میں حالات نہ ہو جائیں وہاں پہ. ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان کے حالات کو بگاڑنے میں ہمارا اپنا رول جو تھا، اس میں یہ ہماری جو سمجھ تھی اس کا بھی تاثر تھا کہ وہ صرف شہروں تک جو محدود لوگ تھے ان کی سوچ مختلف تھی، اور جو شہروں سے باہر تھے یا دیہاتوں میں تھے یا دور افتادہ میں تھے ان کی سوچ کیا تھی، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ سے وہ بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ.